مجھے بھی پھر انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کی مالی ٹینشن ختم، آپ پر قرضوں کا بوجھ ہے، لاکھوں کروڑوں کے قرضے ہیں، انشاءاللہ چند دن میں ختم ہو جائیں گے۔ چند دن میں آپ کے کھندے قرض کے بوجھ سے خالی ہو جائیں گے، زندگی بن جائے گی، دکانداری چل پڑے گی، کاروبار چل پڑے گا، مالی ٹینشن ختم ہو جائے گا، قرضوں کا بوجھ ختم، آپ کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کے بند راستے انشاءاللہ تمام بندشیں خود بخود کھل جائیں گی اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ جس کے کاروبار میں برکت نہیں، جس کے رزق میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں، جہاں جاتے ہیں ٹکر کھاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بھائی آپ کو سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، آپ کے مال میں برکت نہیں، مال و دولت آتا ہے یا آتا ہی نہیں، یا آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں، تو آئیے آپ کو ایسا وظیفہ اور اتنا آسان وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ بچہ بھی کر سکے گا، اور انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات، مالی پریشانی، کاروبار کی ٹینشن، دکانداری کے ٹینشن کو جو بھی مسئلے مسائل ہوں، انشاءاللہ العزیز اسی ایک وظیفے سے وہ بالکل ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت تو عام ہوتی ہے، لیکن یار وظائف کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس آپ اپنی منمانی کے ساتھ زندگی بھی گزاریں اور وظائف پڑھتے جائیں اور جنت بن جائے گا آپ کے لیے بغیر لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے تو وہی کچھ ملے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی وہ کوشش کرتے ہیں، جس کی کوشش نہیں کرتا تو کیا ملے گا؟ تو کوشش تو کرنی ہے، جنت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور وظائف کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ ہمارے وظائف کام کرے۔ وظیفے کے لیے شرائط دیکھو عام ہوتے ہیں، میرے اجازت عام ہوتی ہے، لیکن وہ کام نہیں کرے گا جب آپ میں یہ چار شرائط نہیں ہوں۔ پہلا شرط ہے نماز، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آپ۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، تو وہ یا اللہ یا اللہ یا ربی کر رہا ہوگا، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی کہ اس کے پیٹ میں حرام، اس کا لباس حرام، تو حرام مال سے بچ کر رہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین ہو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ جس کو شک ہو رہا ہو، اللہ نہ کرے اللہ پہ شک ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے وظیفے، اس کی دعا کو رد فرماتے ہیں۔ چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ان چار شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو فالو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے مجھے بھی پھر انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کی مالی ٹینشن ختم، آپ پر قرضوں کا بوجھ ہے، لاکھوں کروڑوں کے قرضے ہیں، انشاءاللہ چند دن میں ختم ہو جائیں گے۔ چند دن میں آپ کے کھندے قرض کے بوجھ سے خالی ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 11 بار درود شریف پڑھ کے جنت والا کلمہ پڑھنا ہے، وہ جنت کے خزانوں میں سے جو ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف مالی ٹینشن نہیں، ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 500 مرتبہ بس روٹین بنا لیں، 40 دن تک تو مسلسل پڑھیں، اور زندگی کا معمول بنا لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک یہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، اول و آخر 11 بار درود شریف کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں۔ اور دوسری بات یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا واسع یا واسع یا واسع، صرف 7 بار، 7 بار یا واسع یا واسع یا واسع، 5 نمازوں کے بعد۔ تو کل کتنے ہوئے؟ 35 مرتبہ، 5 7 35، 35 مرتبہ۔ بھائی کیا مشکل کام ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، تو آپ کی زندگی بن جائے گی، دکانداری چل پڑے گی، کاروبار چل پڑے گا، مالی ٹینشن ختم ہو جائے گا، قرضوں کا بوجھ ختم، آپ کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کے بند راستے انشاءاللہ تمام بندشیں خود بخود
کھل جائیں گی اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔